السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک اور ٹویٹ کیا گیا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا صحافی کے اوپر مبینہ تشدد کے حوالے سے، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ 9 مئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بعد شاید فیصلہ بھی اس کا جلد اب آ جائے۔ وہ کون سا مقدمہ ہے، اس میں کون کون سے لیڈران متاثر ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں ہیں پاکستان سے اور بیرون ملک سے، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ نیپال میں سوشل میڈیا کے اوپر جیسے پابندی لگائی گئی، جس طرح کے الزامات ان کی حکومت کے اوپر لگتے رہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ احتجاج ہوا اور اب نیپال کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بڑی تعداد میں نوجوان وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کو، سپریم کورٹ کو، دیگر امپورٹنٹ جگہوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے وزراء کے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، وزراء کو سڑکوں پہ پکڑ کے جو ہے لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تو کافی افراتفری کی صورتحال ہے اس وقت نیپال کے اندر۔ پہلے کچھ وزراء مستعفی ہوئے تھے لیکن اب وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی سامنے آ گیا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، نوجوانوں نے احتجاج کیا تھا اور پھر وہاں سے حکومت کو ایک طرح سے بھاگنا پڑا تھا، وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ وزیر اعظم بیٹھی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر اور اسی قسم کی صورتحال نیپال میں ہوئی، اور یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا جب سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی اور جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس میں انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے حوالے سے حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ریگولائز کرنا ہے، ہم نے کوئی ریگولیشن ٹھیک نہیں ہے، اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فیک نیوز آتی ہے، اس لیے کہ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پہ جو خبریں شیئر کی جاتی تھیں اس میں حکومت کی کرپشن کی بات ہوتی تھی، لوگوں کے غم و غصہ کی بات ہوتی تھی، مہنگائی کی بات ہوتی تھی، لیکن حکومت بار بار یہ کہتی تھی کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا کو بند کیا گیا تو پھر ایک عوامی رد عمل آیا اور اس رد عمل کے نتیجے میں اس وقت جو نیپال کی صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے اندر رپورٹ ہو رہی ہے، بین الاقوامی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ جو کھٹمنڈو کا ایئرپورٹ ہے وہ بھی جزوی طور پہ اس وقت بند ہے اور یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہاں پہ کوئی عبوری سیٹ اپ آتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اگلے چند گھنٹے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا جی، میڈیا نمائندگان پر جو تشدد کیا گیا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ جو یہ مبینہ تشدد ہوا اس کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک صحافی کا جھگڑا ہوا، تشدد کیا گیا ان کے اوپر۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے، لیکن آپ ہم سے انڈے کے حوالے سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ہم نے بھی تو درخواست دی ہوئی ہے، مجھ پہ انڈے پھینکے گئے، ان لڑکیوں کا نہیں پتا چلا وہ کون ہے، پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، ان کی آئیڈینٹی بھی کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ادھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ایسا نہ کریں، وہ منع کرتی رہیں، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اور وہ جو صحافی ہیں وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جناب نورین خان بھی میری مجرم ہے اور علیمہ خان بھی میری مجرم ہے۔ اب یہ بھی کوشچن ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ان کا مقدمہ تو بڑی جلدی درج کر لیا گیا۔ کل سینئر صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، وہ کسی جگہ پہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے دور میں جب وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے اندر جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، اس میں بھی تشدد کیا جا رہا ہے، پولیس اہلکار تشدد کر رہے ہیں، سارا کچھ دیکھا جا سکتا ہے، مگر وہ مقدمہ آج تک درج نہیں ہوا۔ سیاسی مقاصد کے لیے اگر کوئی صحافی کو آگے رکھ کر کچھ کرنا چاہتا ہے یا اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو صحافی کو بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح پہلے بھی کافی زیادہ اس چیز کے اوپر بات ہو چکی ہے، لیکن یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جو عمل ہے کسی کے اوپر تشدد کا وہ قابل مذمت ہے۔ اب اس کے جو دوسری سائڈ ہے اس کی کہ جناب وہ صحافی کا کیا رویہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سینئر صحافی ہیں احمد وڑائد صاحب، غالباً ہم نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ طیب بلوچ کی جو ہے وہ ایک پرانی ٹویٹ شیئر کی ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیچے کسی نے ٹویٹ کی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ میں سور کا گوشت کھاتے ہوئے پکڑے گئے اور عمران خان صاحب کے بیٹوں کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر جو طیب بلوچ صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے خنزیر کی اولاد خنزیر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ کون سی صحافت ہے؟ خنزیر کی اولاد کسی کو کہنا، کیا یہ صحافت ہے؟ اچھا، یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ بشرا بی بی کو بشرا بگوڑی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لکھا ہوا ہے۔
یہ باقاعدہ جو ہے اس کی ہیڈ لائن دی ہوئی ہے. بہت ساری ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، جہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی صحافت تو نہیں ہے. اب جو ان کے ساتھ عمل ہوا، ان کے اوپر تشدد ہوا، اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن یہ دفاع کرنا کہ جی وہ کوئی صحافت کر رہا تھا اور وہ کوئی بڑا زبردست کام کر رہا تھا، تو اس کے اوپر بھی پھر کوشچن کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیسا رویہ ہے کہ جناب آپ ایک سابق وزیر اعظم کو اور اس کے بچوں کو خنزیر کی اولاد کہہ رہے ہوں؟ کوئی بھی ایسا کہے، کیا یہ اس قسم کی بات وہ کسی اور کے حوالے سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اینی وے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ جو صحافی ہیں ان کی اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہوئی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سیاست.pk نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. مختلف سکرین شاٹس اور ان کے اندر جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ قطعاً ایسی نہیں ہے کہ جس کا بندہ دفاع کر سکے، لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کا دفاع صحافت کے نام پہ بڑے بڑے اینکر بھی کرتے رہے، دیگر لوگ بھی کرتے رہے. دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صحافت پہ حملہ ہے، تو وہ پھر آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا یہ عمل پھر سارا صحافت کے دائرے میں آتا ہے. اور یہی چیز جو صحافی احمد وڑائچ صاحب ہیں، انہوں نے یہ کوسچن کیا ہوا ہے کہ یہ صحافت کی کون سی قسم ہے. تمام صحافی ذرا بتائیں، روشنی ڈالیں، لیکن نہیں، یہاں پر منہ میں دہی جما لیں گے، نہیں بولیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے خلاف دشنام ترازی کریں اور گالیاں دیں اور دیگر اس طرح کی باتیں کریں اور ساتھ پھر اس کو صحافت کا نام دے دیں. اینی وے، عدم برداشت جو ہے آپ کو نظر آتی ہے، ہر طرف نظر آتی ہے. سام ٹائم آپ کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کے حوالے سے بھی نامناسب چیز نظر آتی ہے، لیکن وہ صحافت کی آڑ میں نظر نہیں آتی. کوئی خدا نہ خواستہ اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرتا. اب بشرا بی بی کو بگوڑی کہنا، خدا نہ خواستہ کسی اور معزز جماعت کی کسی لیڈر کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جائے تو کیا وہ مناسب ہوگی؟ کیا وہ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کیا وہ جو اینکر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ جی یہ ایسا ہو گیا اور یہ صحافت پہ حملہ ہو گیا، وہ اس کو صحافت کے نام پہ ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ یہ بات غلط ہے. جو غلط ہے، ہاں جو عمل ہوا ہے، جو کسی پہ تشدد کیا گیا وہ غلط ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو آپ صحافت کا نام نہیں دے سکتے. جس طرح ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ جب ان کے اوپر تشدد ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور ویڈیو بھی بنی لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے. آج رانا ثناء اللہ صاحب ماشاءاللہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. اب اس کا نتیجے کا حتمی اعلان کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن وہ جو اعجاز چودھری صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر ماشاءاللہ الیکشن کمیشن نے الیکشن بھی کروا دیا اور رانا صاحب جو ہے وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے. تو رانا صاحب کو پوری قوم کی طرف سے مبارک ہو. عوامی مینڈیٹ لے کے وہ آئے ہیں، عوام کی منشا کے مطابق جو پنجاب اسمبلی کی اراکین ہیں انہوں نے ان کو ووٹ دیے اور پھر وہ اس وقت ایک عوامی سینیٹر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے. ویسے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور ان کے جو رویے ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کی، اور وہ ان کا رائٹ ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. یہاں پہ اکثر زبان کی شائستگی کی بات ہوتی ہے، بد تہذیبی کی بات ہوتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ کلچر پی ٹی آئی نے متعارف کروا دیا. اب یہ کوئی نوجوان کہے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو سارے اس کلچر سے گزر کے آئے ہیں، جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ بی بی کے ساتھ کیا ہوتا تھا، بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کے حوالے سے کیا زبان استعمال ہوتی تھی، بھٹو صاحب سیاسی مخالفین کے حوالے سے کیا زبان استعمال کرتے تھے، جلسوں میں کیا زبان استعمال کی جاتی تھی، میاں صاحب بی بی کے حوالے سے کس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. اور صدر مملکت تھے جو اس وقت ان کے خلاف گو بابا گو کے نعرے کیسے لگائے جاتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے ان کے اوپر چادریں کیسے پھینکی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. اور بھرنا یا نیم بھرنا تصاویر کس کی شیئر کی جاتی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یا تو ہونا کہ یوگوسلاویا میں ہوئی ہو اور پھر ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن اب جو ہے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ ساری چیز جو اب کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کو برائی نظر آتی ہے یہ کوئی نئی چیز ہے. نہیں جناب، یہ وہ فصل ہے جس کے بیج ہم دہائیوں سے اس ملک کے اندر بو رہے ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بد تہذیبی نہیں ہوتی، دشنام ترازی نہیں ہوتی، تو وہ غلط ہوگا، آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں تو وہ غلط ہے، یا ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں تو وہ غلط ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ تھیں، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ابھر کے وہ سامنے آ گئی ہیں. اچھا جی، لاہور میں 9 مئی کا ایک اور جو مقدمہ تھا اس کا ٹرائل مکمل ہو گیا. یہ راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ تھا اور بتایا یہ جا رہا ہے
کہ اس مقدمے میں بھی یاسمین راشد صاحبہ، خدیجہ شاہ صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب اور عمر چیمہ صاحب کا بھی نام اس میں آ رہا ہے، اور یہ اس مقدمے کا بھی ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ٹائم بھی اب اس کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور فیصلہ بھی لکھ لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا فیصلہ کب آتا ہے۔ اس سے پہلے جو فیصلے آ چکے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان میں کافی لیڈران کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور پھر کچھ لوگ نائل بھی قرار دیے گئے، اور اب ان کی سیٹوں کے اوپر الیکشن والے جو معاملات ہیں وہ بھی آگے چل رہے ہیں۔ لیکن جیل کے اندر موجود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ایک دفعہ پھر خط لکھا ہے، اور ملک میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کی جانب توجہ کروائی ہے، اور کہا ہے کہ جناب اس موقع کے اوپر قوم کو مل کے یہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلاب متاثرین کی اس وقت بری حالت ہے۔ بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ واش رومز میں پانی نہیں ہے، جوان بچیوں کو کہاں سلاؤں، ملتان میں حکومتی کیمپس کے اندر اور باہر سیلاب متاثرین کس حال میں ہیں۔ اب مظفر گڑھ سے بھی ایک ویڈیو آ رہی تھی، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا، وہی مظفر گڑھ جن کے ڈی سی کی بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ وائرل ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں لوگوں کو جا کے کہ مریم نے یہ بھیجا وہ بھیجا، تو وہاں سے ایک صحافی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو حکومت نے کیمپ لگایا اس کے اندر پانی آ گیا، اور بری حالت ہے اس وقت وہاں پہ سیلاب متاثرین کی۔ لیکن توجہ کس طرف ہے لوگوں کی، میڈیا سارا کس چیز کو ڈسکس کر رہا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے بڑی تعداد میں جو ہماری سرائکی بیلٹ ہے، ہمارا یہ جو ساؤتھ پنجاب ہے، وہاں پہ لوگ متاثر ہوئے، لیکن میڈیا جو ہے وہ کچھ اور ہی ڈسکس کرتا رہا، اتنی زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی۔ سینئر صحافی زاہد کشکوری صاحب نے بھی جو اس وقت سرائکی بیلٹ کے اندر ساؤتھ پنجاب کے اندر جو بری حالت ہے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عوام کو سرائکی علاقوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں، سیلابی علاقے، چھوٹے بچے، بوڑھی خواتین کس کے رحم و کرم پہ ہیں ذرا دیکھیے۔ یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو انسان کا جو ہے وہ دل بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں پہ باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں، دعوے بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کوئی شاید حکومت کوئی پیکج وغیرہ بھی لے کے آئے گی، کسانوں کے لیے بھی اس میں پیکج ہوگا۔ یہ پیکج لانا، زرعی ایمرجنسی نافذ کرنا، میں تو پہلے دن سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ زرعی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جس طریقے سے بھارت پانی چھوڑ رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر حملہ ہے۔ اگر یہ ساری فصلیں اسی طرح تباہ ہو گئیں اور ہم نے کچھ نہ کیا تو پاکستان کے لیے بہت بڑا بحران کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب حکومت کون سا پیکج لے کے آتی ہے۔ اب اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو کسان رہنما ہیں، جس طرح خالد حسین بھاٹ صاحب سے گزشتہ روز میری بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جہاں پہ لوگوں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں۔ اب حکومت کوئی پیکج لے کے آتی ہے، وہ پٹواری سے، تحصیلدار سے پوچھتی ہے کہ جی کس کس کی زمین متاثر ہوئی ہے، کون کون سا علاقہ ہے۔ وہ زمین کے مالک کا نام بھیج دیتے ہیں، لیکن ٹھیکے پہ زمین تو کسی اور کسان بیچارے نے لی ہوئی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس صورت میں جو کسان رہنما ہیں جیسے خالد حسین بھاٹ صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ہم سے بھی بات کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ کس کی زمین پہ کون جو ہے کس نے فصل لگائی ہوئی تھی اور کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس میں حکومت کو جلدی سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بلز بھی آنا شروع ہو گئے، وہ بل کینسل ہونے چاہیے، ادھر عوام کو بل معاف ہونے چاہیے۔ ان کی پہلے جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اوپر سے ہم ان کو بلز بھیج رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ توہین ہم عوام کی نہیں کر سکتے۔ ویسے جس طریقے سے امداد کے نام پہ لوگوں کی توہین کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کام ہو رہا ہے تو اس کو دکھانا بھی چاہیے، جی کام ضرور آپ دکھائیں، لیکن کسی کو روٹی دیتے ہوئے آپ اس کی 4 ویڈیوز بنائیں 4 اینگلز سے، کیا یہ مناسب ہے؟ جو دانشور یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل مناسب ہے، وہ پھر اپنا گھر کھول دے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اس کو لا کے کوئی چیز کوئی بندہ دیتا ہے 4 روٹیاں، اور وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پہ لگائے، تو کیا اس کے لیے وہ قابل قبول ہوگا؟ تو لوگوں کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا بھی آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اس طرح ان کی آپ توہین نہ کریں کہ 2 روٹیاں دے کے یا 4 ڈبے دے کے جناب تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اور آگے سے جناب ان کی فیملی سمیت ویڈیو جو ہے بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ باقی آپ ان کی پلائٹ ضرور دکھائیں، ان کی مشکلات ضرور دکھائیں، وہ میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی دکھاتا ہے، لیکن اپنی تشہیر کے لیے اس طرح ان کی تذلیل کرنا کہ یہ دیکھو روٹی آ گئی، یہ دیکھو یہ آ گئی، یہ ہو گئی، یہ کرنا میری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جمہوریت کا بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اس دور میں یہ تھا، اس دور میں ایسا تھا۔ نیپال میں آپ نے دیکھا کہ جی سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگیں، یہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے کتنا عرصہ ایکس بند رکھا، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور بلکہ اس کو پھر رائٹرز نے رپورٹ کیا جو ایمنسٹی کہہ رہا ہے، اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت کئی لاکھ لوگوں کے ٹیلی فون کی سرویلنس ہو رہی ہے، سوشل میڈیا مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر فائر وال لگائی جا رہی ہے،
اور یہ سارے لوگوں کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے ٹریمپل کیا جا رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے. لیکن وہ جو سارے دانشور ہیں, وہ جو سارے اینکر ہیں, وہ اس سارے معاملے کے اوپر نیپال چلے گئے. ویسے آج کل وہ نیپال نہ ہی جائیں تو بہتر ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ کیا یہ بلاول کی جمہوریت ہے. کیا اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کوشچن پوچھے گا ان سے کہ بھائی یہ آپ کی جمہوریت ہے؟ وہ کوشچن کس سے ہو رہے ہیں آج کل؟ وہ لوگ جو بیچاری بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, آج بھی صحافیوں کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا, جس قسم کے سوال کیے جا رہے تھے کہ وہ جی آپ کا FBR میں ریکارڈ ہے, آپ کا یہ ہے وہ ہے, انتہائی فضول قسم کی باتیں کی جا رہی تھی. ان سے یہ نہیں کوئی پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ پہ جو حملہ ہوا تھا کیا اس کا مقدمہ درج ہوا. ہاں, یہ ضرور ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کل جو صحافی طیب کے ساتھ ہوا, کیا آپ اس کی مذمت کرتی ہیں, کیا یہ عمل مناسب تھا؟ اس طرح کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن ونس اگین وہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ نہیں کرنا, بات کچھ اور کی جا رہی ہے. پر اینی وے, اب یہ جو ایمنیسٹی نے کہا اور اس کو رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے, ایمنیسٹی سیز پاکستان اسپائنگ آن ملینز تھرو فون ٹیپنگ فائر وال. اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا سرویلنس کا اور ایک پورا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر, حکومت پاکستان کا. 40 لاکھ جو ٹیلی فونز ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ٹیپ کیا جاتا ہے, اور تقریباً 20 لاکھ انٹرنیٹ کے ایسے سیشنز ہیں جو فائر وال کے ذریعے سائٹس کو بلاک کیا جاتا ہے, اس کو روکا جاتا ہے, اور 6,50,000 جو سائٹس ہیں ان کو بلاک کیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیا جا رہا ہے, اور یہ انہی کی حکومت کر رہی ہے, ان کی منسٹریاں کر رہی ہیں, ان کے وزیر کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی جو جمہوریت کا چیمپئن صحافی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو بات کرتے ہوئے اس طرح نظر نہیں آئے گا. کوئی کوشچن نہیں کرے گا کہ کیا یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ویژن ہے, کیا یہ میاں صاحب کی ووٹ کی عزت دو کا ماڈل یہ ہے, کیا یہ بھٹو صاحب کا نظریہ ہے, یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے, اور یہ کس قسم کی حکومت ہو رہی ہے, اور یہ کس قسم کی جو ہے جمہوری رائٹس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی. یہاں پہ معیشت کی بہتری کے بھی دعوے کیے جاتے ہیں, لیکن معیشت کی حالت یہ ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. عارف حبیب جو گروپ ہے انہوں نے باقاعدہ پورے اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں, اور اس کے مطابق صرف ایک ماہ میں شہباز شریف کی حکومت نے 1830 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے, صرف ایک ماہ میں. اور اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے. اب مزمل اسلم صاحب جو ہے وہ مشیر خزانہ ہے خیبر پختونخوا کے, اگر یہ اعداد و شمار غلط ہیں تو حکومت اس کو چیلنج کر سکتی ہے. مزمل اسلم صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے, صرف ایک ماہ میں شہباز حکومت نے 1830 ارب روپے کا قرضہ لیا. مجموعی طور پر پاکستان کا قرض 78,000 ارب کے قریب آ چکا ہے. 3.25 سال میں شہباز شریف اب تک 34,500 ارب کا قرضہ لے چکے ہیں. جب وہ حکومت میں آئے تھے تو اس وقت 43,500 کا قرض تھا ملک کے اوپر, اور اس وقت تقریباً 78,000 ارب روپے کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر. انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ وہ قرض کم کرنے آئے تھے, مگر آج قرض لینے کی جو شرح ہے وہ ملکی تاریخ کی سب سے بلند ترین شرح پہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز حکومت کے دوران جو ملک کے اندر جو قرضہ ہے اس میں مجموعی جو اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 80% ہے. جی ہاں جی, 79%, یعنی تقریباً 80% کا اضافہ ہوا. انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جی آسان الفاظ میں جو 75 سالوں میں قرضہ لیا گیا وہ ایک طرف ہے, اور اس کا 80% قرضہ جو ہے ان 3.5 سالوں میں شہباز زرداری کی جو اتحادی حکومت ہے اس نے لے لیا ہے. آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھیے گا کہ 3.5 سالوں میں ملک میں ترقیاتی کاموں کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی. آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ اسٹیٹ بینک مارکیٹ سے ڈالر خرید رہا ہے, سرمایہ کاری تو چھوڑیں کوئی قرض بھی نہیں دے رہا. روزانہ ایک MOU کی ٹرک کی بٹی کے پیچھے آپ کو لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ MOU سائن ہو گیا, وہ MOU سائن ہو گیا, لیکن سرمایہ کاری کتنی آئی وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. یہ ساری تفصیلات جو ہے یہ مزمل اسلم صاحب کی ٹویٹ میں بھی ہیں, اور یہ سامنے جو سینٹرل گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے عارف حبیب لمیٹڈ نے جو شیئر کیا ہے تمام تر تفصیلات وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, عمران خان صاحب نے ایک اور آج ٹویٹ کیا ہے. یہ وہ گفتگو ہے جو عمران خان صاحب نے گزشتہ روز کی تھی, اور علیمہ خان صاحبہ میڈیا کو بتانا چاہتی تھیں, لیکن کل وہاں پہ وہ بدمزگی ہو گئی تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکا, اور زیادہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکی وہ گفتگو. آج عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو دوبارہ ٹویٹ کیا ہے اس گفتگو کو, اور اس میں انہوں نے لکھا میں وہ تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پوری قوم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ گندم اور چینی سکینڈلز کا کیا بنا. محسن نقوی اور نگران حکومت کے دور میں اربوں روپے کا گندم سکینڈل آیا. موجودہ فارم 47 حکومت کے دور میں چینی کا میگا سکینڈل سامنے آیا.
جن کی وجہ سے آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں؟ کیا ان سکینڈلز کی تحقیقات ہوئیں یا اس مارشاء اللہ میں چوروں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے؟ یہ بھی انہوں نے بات کی. تو انہوں نے جو گندم سکینڈل آیا تھا نگران دور میں اس کی طرف اشارہ کیا. پھر یہ جو حالیہ چینی کا سکینڈل ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کو پہلے ایکسپورٹ کر دیا گیا، پھر چینی کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور جو چینی ایکسپورٹ کی گئی ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی شوگر مل کی چینی بھی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ جناب چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے؟ اسی حکومت نے. اب حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی جو شخصیات ہیں ان کی اپنی شوگر ملیں بھی ہیں. ہر دور کے اندر یہ جو شوگر مل مافیا ہے، اور یہ ہر دور کے اندر یہ اقتدار میں ہوتے ہیں. کبھی یہ پی ٹی آئی کا دور آئے تو اس میں بھی یہ بیچ میں ہوتے ہیں، نون لیگ کا دور آئے تو اس میں بھی یہ بیچ میں ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو اپنی قیادت ہے، ان کی اپنی شوگر ملوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. بہت کہا جاتا ہے کہ جی یہ شوگر مل بھی ان کی ہے، یا ان کے رشتہ داروں کی ہے، یا جو فلانا گروپ ہے جو ان سے منسلک ہے اس کی یہ شوگر مل ہے. عمران خان صاحب یا ان کے خاندان کی اس طرح شوگر ملیں نہیں ہیں، نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کی یا جماعت اسلامی کی یا ایم کیو ایم والوں کی اس طرح تو نہیں ہے ان کی شوگر ملیں. لیکن یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کا نام شوگر ملوں کے ساتھ جڑتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.